بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى. وقال الله تعالى في مقام آخر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کی گفتگو کا موضوع تزکیہ نفس ہے۔ اللہ جل شانہ کی بات ہمیشہ سچی ہے، پکی ہے۔ قرآن کریم اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔ اللہ جل شانہ نے خود اس کا تکلم فرمایا ہے۔ لہذا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم سچی کتاب ہے، لاریب کتاب ہے، اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔ اسی قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ قول کے اعتبار سے کون اللہ سے زیادہ سچا ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا اللہ کی بات سچی ہے، پکی ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہ کتاب بھی سچی ہے۔ قرآن کریم جھوٹ سے پاک ہے، شک و شبہ سے پاک ہے۔ لیکن بعض اوقات اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر، فرقان حمید کے اندر اپنی بات کہنے سے پہلے قسمیں کھاتے ہیں۔ حالانکہ اگر انسانوں کے اندر دیکھا جائے تو انسان بعض اوقات اپنی بات کو پختہ ثابت کرنے کے لیے، اپنی بات کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے کہ میں یہ جو بات کرنے لگا ہوں یہ بات پکی ہے، یہ بات سچی ہے، میری اس بات کو اہمیت دینا۔ دیکھا جائے تو اللہ جل شانہ کی ساری باتیں سچی ہیں، اللہ جل شانہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن قرآن کریم کے اندر دیکھا جائے تو بعض مقامات پر اللہ جل شانہ نے ایک قسم کھائی ہے، بعض مقامات پر اللہ جل شانہ نے 2 قسمیں کھائی ہیں، بعض مقامات پر اللہ جل شانہ نے 4 قسمیں کھائی ہیں، بعض مقامات پر اللہ جل شانہ نے 11 قسمیں کھائی ہیں۔ تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ اس کے بعد جو بات آ رہی ہے، اللہ جل شانہ انسانوں کو جو حکم فرما رہے ہیں، جس بات کا تذکرہ کرنے لگے ہیں، وہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ لا اقسم بهذا البلد
لا اقسم بیوم القیامہ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. یہ ساری کی ساری آیات ایسی ہیں کہ جن کے اندر اللہ جل شانہ نے قسمیں کھائی ہیں. اسی طرح ایک جگہ پر 11 قسمیں کھائی ہیں. اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں والشمس، یہ بھی اللہ نے قسم کھائی ہے، وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. یہ 11 قسمیں اللہ جل شانہ کھا کر بات کون سی ارشاد فرمایا قد افلح من زکاها، تاکہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے دل کو صاف کر لیا، اپنے باطن کو پاک کر لیا. یہ بندہ کامیاب ہو گیا. اور اس کے بعد فرمایا وقد خاب من دساها، ناکام ہو گیا، خسارے کے اندر وہ چلا گیا جس نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا، اپنے باطن کو گندا کر دیا، اپنے باطن کو پلید کر دیا، ناپاک کر دیا، اس کے اندر طرح طرح کے گناہ بھر لیے، اندر کو خراب کر دیا، تو یہ بندہ ناکام ہو گیا. تو لہٰذا یہ جو تزکیہ نفس ہے یہ اللہ جل شانہ نے 11 قسموں کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی ہے. یہ کامیاب وہی شخص ہے جو اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، اندر کو صاف کر لیتا ہے. لہذا تزکیہ نفس، دل کو صاف کرنا، باطن کو پاک کرنا انتہائی ضروری ہے. دیکھا جائے تو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو پاک صاف کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے، ابتداء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو ان میں سے ہو، انہی کے خاندان سے ہو، انہی کی اولاد سے ہو، انہی کی جنس سے ہو. لیکن اس کے کام کیا ہو؟ اللہ کی آیات لوگوں کو پڑھ کر سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، انہیں مسئلے سمجھائے، مسئلے سکھائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو پاک کرے. انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو پاک کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر فرمایا گیا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، اللہ جل شانہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا کہ اللہ جل شانہ نے ایسا نبی بھیج دیا ہے جو انہی میں سے ہے، انہی کے خاندان سے ہے، انہی کی اولاد سے ہے. ان پر اللہ کی آیات بھی پڑھتا ہے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کو پاک بھی کرتا ہے. تو لہٰذا تزکیہ نفس انتہائی ضروری ہے. پھر دیکھا جائے تو بعض گناہ ظاہری قسم کے گناہ ہیں، بعض گناہ باطنی قسم کے گناہ ہیں، اندرونی گناہ ہیں. تو لہٰذا دونوں قسم کے گناہوں سے بچنا ضروری ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَتَرْكُ ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنًا، ظاہری گناہوں سے بھی بچو، باطنی گناہوں سے بھی بچو. اب ظاہری گناہ کون سے ہیں؟ ظاہری گناہوں کے اندر دیکھا جائے تو جو نظر آنے والے گناہ ہیں انہیں ظاہری گناہ کہتے ہیں. جیسے داڑھی ہے، یہ پوری ایک مشت رکھنا واجب ہے. تمام ائمہ کے نزدیک، تمام فقہاء کے نزدیک داڑھی پوری ایک مٹھی رکھنا واجب ہے. اب جو شخص اسے منڈاتا ہے یہ ظاہری گناہ کے اندر مبتلا ہے. یہ جو بال ہیں انہیں ہر طرف سے برابر رکھنا ضروری ہے. اگر کوئی انگریزی بال رکھتا ہے، کچھ کم ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں، سائڈوں سے چھوٹے ہیں، پیچھے سے چھوٹے ہیں، آگے سے بڑے ہیں، آگے سے چھوٹے کر دے، پیچھے سے بڑے کر دے، تو اس کو بھی حدیث مبارکہ کے اندر منع فرمایا گیا. یہ ظاہری گناہ ہے. اسی طرح ایک بندہ موبائل کے اندر یا ٹی وی کے اندر، وی سی آر کے اندر فلمیں دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھوں کو غلط استعمال کر رہا ہے، تو اب اگر لوگوں کے سامنے بیٹھے ہیں، کیونکہ آج کل یہ فحاشی، یہ اورانی، یہ میڈیا کا استعمال بے دریغ انداز سے کیا جاتا ہے. کوئی بندہ کرتا نہیں ہے کہ میں فلم دیکھ رہا ہوں، ڈرامہ دیکھ رہا ہوں، گانے سن رہا ہوں،
لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ تو لہٰذا اس کو بھی ظاہری گناہ کے اندر شامل کیا گیا کہ یہ بھی ظاہری گناہ ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ بندہ گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ اور بعض اوقات بندے ایسے ہوتے ہیں جو اس ظاہری گناہ سے بچتے ہیں۔ اب دل چاہ رہا ہے سامنے نامحرم جا رہی ہے، عورت جا رہی ہے، اس کو میں دیکھوں، لیکن سامنے والوں سے ڈر جاتا ہے لوگ کیا کہیں گے۔ بعض اوقات دل چاہ رہا ہے کہ زنا کروں، لیکن اپنی عزت کی خاطر رک جاتا ہے، لوگوں سے ڈر جاتا ہے کہ میری عزت کا فلودہ بن جائے گا، میری عزت کا کیا ہوگا، اس فعل سے رک جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ظاہری گناہ ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں بَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، ظاہری گناہوں سے بچ جاؤ، وَبَاطِنَهُ، باطنی گناہوں سے بچ جاؤ۔ اور باطنی گناہوں کی پاکی دراصل تزکیہ نفس کہلاتی ہے۔ ظاہری گناہوں سے بھی بچنا ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر حکم موجود ہے، لیکن جو تزکیہ نفس کہتے ہیں اس کی ایک تعریف صرف یوں کی جاتی ہے کہ اندر دل کو پاک کرنا، دل کو صاف کرنا، اندرونی جو گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ تو لہٰذا جو باطنی گناہ ہیں ان کے اندر بہت سارے گناہ آ جاتے ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تکبر ہے، بدعقیدگی ہے، یہ سارے کے سارے باطنی گناہ ہیں۔ ان گناہوں سے بھی بچنا ہے اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر کے اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے، تہذیب باطن کرنا ہے، اپنے اندر کو سنوارنا ہے۔ یہی وجہ ہے انبیاء علیہ السلام لوگوں کے دلوں کو پاک کرتے، سب سے پہلے اندر سے بدعقیدگی نکالتے، اس لیے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر کفر ہوتا، شرک ہوتا، منافقت ہوتی، یہ ساری کی ساری باہر نکال پھینکتے۔ اللہ جل شانہ کی توحید، اپنی رسالت اور نیکیاں ان کے دلوں کے اندر ڈال دیتے، آپس کے اندر محبتیں ان کے دلوں میں ڈال دیتے، نفرتیں، بغض، کینہ، حسد، ان چیزوں کو نکال دیتے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا پہلا درس توحید رہا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو ایک جانو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جتنے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر آیا، قرآن کریم کے مختلف صورتوں میں آیا، ان میں اگر کسی کی دعوت کا تذکرہ کیا گیا کہ ان انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کو کون سی بات بتلائی ہے، تو سب سے پہلا درس توحید رہا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو اندر سے بدعقیدگی، اندر سے کفر، اندر سے شرک نکال دے تاکہ ان کا اندر پاک ہو جائے، تہذیب باطن ہو جائے، اندر سنور جائے۔ اسی طرح اندرونی گناہوں میں سے، باطنی گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ایک حسد بھی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو سیدنا آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہو رہی ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں سے کہا گیا کہ فرشتوں انہیں سجدہ کیجیے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، یہ سجدہ کوئی عبادت کا سجدہ نہیں تھا، سجدہ سلامی تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی عظمت کو بڑھانے کے لیے تھا، ورنہ عبادت صرف جو زیب دیتی ہے وہ اللہ جل شانہ کو زیب دیتی ہے۔ اور پھر یہ جو سجدہ سلامی ہے، سجدہ تعظیمی ہے، پہلی امتوں تک محدود رہا، کسی امت کے اندر جائز رہا، لیکن اس امت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا۔ ورنہ سب سے زیادہ عظمت والی ہستی، امام الانبیاء، افضل الانبیاء، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بڑی ہستی، تو انہیں سجدہ کیا جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کر دیا کہ سجدہ اب صرف عبادت کا ہوگا، اور عبادت کا سجدہ صرف اللہ جل شانہ کو کیا جائے اور کسی کو نہ کیا جائے۔ تو لہٰذا اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو جو ابلیس تھا اس نے انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، اندر اس کا حسد تھا کہ میں اتنے سالوں سے عبادت کر رہا ہوں، میری اتنی عظمت نہیں ہے، میری اتنی شان نہیں ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام ابھی پیدا ہو رہے ہیں اور مٹی سے پیدا ہو رہے ہیں، اللہ جل شانہ نے ان کی عظمت اتنی بڑھا دی کہ تمام فرشتوں کو حکم دے دیا، مجھے حکم دے دیا کہ ان کو سجدہ کیا جائے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ میں سجدہ کرنے والا نہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلا گناہ وہ حسد کا گناہ ہے جو کہ ابلیس نے کیا اور سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ اسی طرح جب اللہ جل شانہ نے اس سے پوچھا ماں منعک، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے انہیں سجدہ نہ کیا، تو اس نے
تکبر کیا. تکبر بھی اندرونی بیماری ہے. اس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں تو اس سے بہتر ہوں. مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اسے بہتر ہوں، میں اسے سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس نے حسد بھی کیا، تکبر بھی کیا، جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے فرمایا فخرج منها فإنك رجیم، کہ آج سے نکل جا، تم مردود ہے اور تا قیامت مردود رہے گا، اللہ کی رحمت سے دور رہے گا.